بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یورپی یونین کی روسی تیل کی 90% درآمدات پر پابندی۔ برازیل کی کچی آبادیوں میں اسلام کی مقبولیت۔ روسی افواج یوکرین کے اہم شہر میں داخل، شدید لڑائی جاری۔ اسرائیل نے شہریوں کو ترکی کے سفر سے کیوں روک دیا؟ ڈاکٹرز کے مطابق صدر پیوٹن کے پاس جینے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ آصف علی زرداری نے MQM کو کس بات پر سختی سے منع کر دیا؟ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ متوقع۔ دعائیں قبول نہ ہونے پر مندر کے بت توڑنے والا شخص گرفتار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یورپی یونین نے روس کی تیل کی 90% درآمدات پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ روس کے اہم بینک کو سوئفٹ فائنینشیل سسٹم سے بھی نکالا جائے گا۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے نمائندوں میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ یورپی یونین نے ہنگری سے سمجھوتا کیا ہے کہ روس کی 90% تیل کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے گی، جبکہ پائپ لائن کے ذریعے یورپ پہنچنے والے تیل کو پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہنگری نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تو اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یورپی یونین کے 27 ممالک پر مشتمل بلاک اسی ہفتے سے روس پر مکمل طور پر پابندی لگانے پر زور دے رہا تھا، تاہم ہنگری کے وزیر اعظم مسلسل اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ فوری طور پر روس سے 2/3 تیل کی درآمدات پر پابندی لگائی جائے گی تاکہ روس پر جنگ کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ یورپی یونین روسی حملے کے بعد معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے یوکرین کو 9 ارب یوروز بھی بھجوائے گا۔ ماہرین کے مطابق اس سے روس کا مالیاتی نظام کمزور ہو جائے گا، کیونکہ روس کے یوکرین پر حملے کے 3 ماہ پورے ہونے کے بعد سے نئی پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں برازیل کے بڑے شہروں کی کچی آبادیوں میں مسلمان ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے علاقوں میں نئی مساجد قائم کی گئی ہیں جہاں مشرق وسطیٰ سے آنے والے تارکین وطن کی موجودگی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ برازیل کے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ 2010 میں جب حکومت کی جانب سے مردم شماری کرائی گئی تو اس میں 35,000 شہریوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ ملک میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ روس کی فوج یوکرین میں ڈونباس کے علاقے میں ایک اہم شہر میں داخل ہو چکی ہے اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ مسلسل بمباری سے یوکرینی فوج دفاعی پوزیشن میں چلی گئی ہے، لیکن اس کے علاقہ نہ چھوڑنے سے روسی افواج کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ شہر کی 90% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شہر پر قبضہ روسی فوج کا اہم ٹاسک تھا، ہم اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے روس نے مشرقی یوکرین پر اپنے حملوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے شہر لائمن پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو ترکی کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران کے کرنل کو مارنے کا بدلہ لینے کی ایرانی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل نے شہریوں کو ترکی کے سفر سے منع کر دیا ہے۔ ایران نے کرنل حسن کو مارنے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا، جنہیں موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے مار دیا تھا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران ترکی میں موجود اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی اسرائیلیوں کے لیے بہت مقبول سیاحتی مقام ہے اور دونوں ممالک 1 دہائی سے زیادہ کشیدہ تعلقات کے بعد حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اسرائیل نے ایران کے مقتول کرنل پر دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایرانی کرنل کی موت کے بعد اسرائیلیوں پر حملوں کے لیے اکسانے پر ایران کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ روسی فیڈرل سیکیورٹی سروس کے ایک آفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر پوٹن کے پاس جینے کے لیے محض 3 سال کا وقت ہے۔ سیکیورٹی آفیسر نے دعویٰ کیا کہ 70 سالہ صدر کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ روسی صدر کو ڈاکٹروں کی جانب سے زندہ رہنے کے لیے صرف 3 سال کا وقت دیا گیا ہے، جبکہ سر درد کے باعث وہ اپنی بینائی بھی کھو رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے بھی روسی صدر کی خرابی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں سامنے آتی رہی ہیں جو سب پروپیگنڈے ثابت ہوئی ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم انتخابات کے بیانات نہ دے، انتخابات وقت پر ہی ہوں گے۔ آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی۔ دوستو، خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا کہ حکومت قبل از وقت انتخابات کرا سکتی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ایم کیو ایم انتخابات کے بیانات نہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آگے بھی مل کر چلیں گے، ہم کشتیاں جلا کر آئے ہیں، اب کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، پہلے اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان 25 مئی کو بھی ناکام ہوا تھا، آگے بھی ناکام ہوگا۔ ایم کیو ایم رہنما نے ان سے شکایت کی کہ زرداری صاحب، ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر آپ کی لیڈرشپ پیش رفت نہیں چاہتی، بلدیاتی انتخابات بھی ملتوی ہو رہے ہیں۔ ہمیں کراچی سمیت معاہدے میں شامل نکات پر عمل درآمد جلد اور جلد چاہیے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جلد ہی امن معاہدہ طے پانے کی توقع ہے، جس کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عرب ممالک سے تعلقات کی بحالی کے بعد اب امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے کرانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ عرب ممالک بھی سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے معاہدے کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس کے لیے ہم امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور یہ مشترکہ کاوشیں جلد ہی کسی مثبت نتیجے تک پہنچ جائیں گی۔ تاہم سعودی عرب سے معاہدہ طے پانا اتنا آسان نہیں جتنا دوسرے عرب ممالک کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے سیکیورٹی مفادات کے اتفاق میں وقت لگے گا۔ اسرائیل بحر احمر میں واقع 2 جزائر تیران اور دنافیر کی ملکیت سعودی عرب کو دینے کو تیار ہے۔ سعودی عرب 80 کی دہائی سے ان جزائر کی ملکیت کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے۔ 70 کی دہائی کے آخر میں ان جزائر کی ملکیت سعودی عرب کو منتقلی کے لیے سپریم کورٹ نے منظوری دے دی تھی، لیکن 1980 کے اسرائیل مصر امن معاہدے کی وجہ سے اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ جلد طے پانے کا امکان اس لیے بھی پیدا ہو چکا ہے کہ اگلے ماہ امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب آ رہے ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے دوستوں نہ تو واضح طور پر تردید سامنے آئی ہے اور نہ ہی تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل سے فلسطین امن معاہدے پر عمل درآمد کا بارہا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ انڈیا میں دعائیں قبول نہ ہونے پر مندر میں گھس کر مبینہ طور پر بتوں کو نقصان پہنچانے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے شخص کی شناخت ونود کمار کے نام سے ہوئی ہے اور اس کی عمر 27 سال ہے اور پیشے کے لحاظ سے وہ مزدور ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مندر میں رکھے گئے 3 بت پیر کی صبح کو ٹوٹے ہوئے ملے تھے، تاہم معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ایسا کس نے کیا تھا کیونکہ مندر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسا ونود کمار نامی شخص نے کیا تھا، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران ونود کمار نے بتایا کہ اس کی بیوی اور 5 سالہ بچہ 3-4 سال سے بیمار تھے جو وفات پا گئے۔ میں نے بہت دعائیں مانگی مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکے، جبکہ چند روز پہلے ہی خالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
ماں باپ نے صرف 20,000 روپے کے لیے 12 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ بھارت میں غریب ماں باپ نے ایک بیٹی کے علاج کے لیے دوسری کم عمر بیٹی 10,000 بھارتی روپے تقریباً 21,000 پاکستانی روپے میں بیچ ڈالی۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر نیلور میں پیش آیا ہے، جہاں اس میاں بیوی کی بڑی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ اس کا علاج کراتے کراتے جب ان کی جمع پونجی ختم ہوگی تو وہ بے بس ہو گئے۔ غریب ماں باپ کی اسی بے بسی کا فائدہ ان کے 46 سالہ ہمسائے شینا سبایا نے اٹھایا۔ اس نے ان ماں باپ کو لالچ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر محض 12 سال تھی اس کو اس کے ساتھ بیاہ دیں، جس کے عوض وہ انہیں 10,000 روپے دے گا۔ ماں باپ اس پر راضی ہو گئے اور بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے بچی کو بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بھارت میں کچھ ایسے بھکاری ہیں جنہوں نے بھیک مانگ مانگ کر اتنی دولت کما لی ہے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ بھارت کے ان امیر ترین بھکاریوں میں پہلے نمبر پر بھرت جین نامی شخص آتا ہے، جو زیادہ تر ممبئی کے پر ریجن میں بھیک مانگتا ہے۔ اس کے پاس 2 اپارٹمنٹ ہیں جن کی مجموعی مالیت 3.5 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ خطیر دولت کا مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ماہانہ 2 لاکھ پاکستانی روپے کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کولکتہ کی لکشمی داس نامی بھکارن آتی ہے، جو 1964 سے بھیک مانگتی آ رہی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 2,500 پاکستانی روپے کما لیتی ہے۔ اس نے بینک میں اکاؤنٹس بھی کھلوا رکھا ہے جس میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ ممبئی میں بھیک مانگنے والا کرشنا کمار بھی اس فہرست میں شامل ہے، جو ایک مہنگے فلیٹ کا مالک ہے اور روزانہ اندازاً 4,000 روپے کما لیتا ہے۔ برجو چندر آزاد نامی ممبئی کے بھکاری نے بینک میں 20 لاکھ پاکستانی روپے کا فکس ڈپازٹ کروا رکھا تھا اور وہ گوانڈی میں ایک گھر کا مالک بھی تھا۔ 2019 میں ٹرین کی زد میں آ کر جب برجو کی موت واقع ہوئی تو پولیس نے اس کے تمام اثاثے کھوج نکالے تھے اور اس کے گھر سے کیش بھی برآمد کیا تھا۔ اسپین میں ایک آدمی کی صوفے پر موت ہونے اور 5 سال تک باڈی وہیں پڑے رہنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ جزیرے میجورکا پر واقع قصبے کیلا میلور میں پیش آیا ہے، جہاں 55 سالہ برنارڈ سیلو نامی شخص گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا اور ہمسایوں نے کبھی پولیس کو اطلاع نہیں دی اور نہ خود گھر کھولنے کی کوشش کی۔ حالانکہ برنارڈ نے اپنی ایک ہمسائی کو گھر کی ایک چابی دے رکھی تھی۔ برنارڈ کے غائب ہونے کے 5 سال بعد ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس نے اس ہمسائی سے گھر کی چابی لے کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ برنارڈ کا صوفے پر محض ڈھانچہ ہی پڑا تھا۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ برنارڈ ممکنہ طور پر ڈیوجینز سنڈروم نامی عارضے کا شکار تھا۔ اس عارضے میں مبتلا شخص اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جو لوگ سونے سے 2 گھنٹے پہلے خوب ورزش کرتے ہیں انہیں نہ صرف دیر سے نیند آتی ہے بلکہ ان کی نیند بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ریسرچ جرنل سلیپ میڈیسن ریویو میں شائع ہونے والی اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے رات کو سونے سے 2 گھنٹے یا اس سے بھی پہلے اپنی ورزش یا جسمانی مشقت مکمل کر لی تھی انہیں جلدی نیند آئی اور وہ سکون سے سوتے رہے۔ ان کے برعکس جو لوگ رات کی ورزش کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے انہیں نہ صرف بہت دیر سے نیند آئی بلکہ رات بھر ان کی نیند بھی متاثر رہی۔ آسان الفاظ میں اس تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ورزش اور جسمانی مشقت کے بہتر فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے انہیں مکمل کر لیجیے۔ دوستو، یاد رہے کہ آج کل فٹنس کلبز رات کو دیر تک کھلے رہتے ہیں، جہاں دن بھر کی مصروفیت کے بعد تھک کر آنے والے خواتین اور حضرات ورزش کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت اچھی اور فٹ رہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ خیال غلط ثابت ہوا ہے اور رات کو دیر سے ورزش کرنے کے منفی اثرات ہی سامنے آئے ہیں۔ اس تجزیے کے بعد ماہرین نے خبردار کیا ہے
کہ سونے سے پہلے سخت قسم کی ورزش سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔